علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے وفاق نے اور پاکستان کے اداروں نے عمران خان اور ان کی دونوں صوبائی حکومتوں کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، آخری وارننگ دے دی ہے، ایک اور موقع بلکہ آخری موقع دے دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف راست اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور دوسرا بڑا قدم جو گورنر راج کی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ معاملہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ہٹ دھرمی کا ہے، عمران خان صاحب کی ضد کا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا لگے گا، اور اب وہ جو تحریک عمران خان صاحب آگے لے کر نکل چکے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں میدان میں، اس کے لیے خود عوام کو میدان میں اٹھا کر اب خود عمران خان صاحب بنکر میں بند ہو گئے ہیں۔ وہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ خود جا کر اب ایک جگہ محفوظ جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب جو پشاور میں بیٹھ گئے تھے پہلے والے لانگ مارچ سے پہلے، اور اب یہ لانگ مارچ جب وزیر آباد کے حادثے کے بعد عمران خان صاحب کو روکنا پڑا تو اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی میں زمان پارک کو مرکز بناؤں گا اور یہاں سے بیٹھ کر میں پورے کے پورا جو اپنی تحریک ہے اس کو کروں گا، اس کی قیادت کروں گا، گھر سے بیٹھ کر قیادت کروں گا، بنکر میں بیٹھ کر قیادت کروں گا، تاکہ خود کو کچھ نہ ہو اور باقی پھر لوگ ڈنڈے بھی کھاتے رہیں جو کچھ ہوتا رہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں آؤں گا 10-12 دن کے بعد، 10-14 دن کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی قیادت کروں گا۔ مگر ظاہر ہے وہ کبھی کبھی انسان اگر پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ نہ ہو، ذہن منتشر ہو، تو پھر چیزیں نکل ہی جاتی ہیں، زبان پر آئی جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی زبان پر سچ آ گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی قیادت پنڈی سے بھی نہیں کریں گے، وہ کم از کم 1 سے 1.5 ماہ اسی طرح بنی گالہ اپنا زمان پارک کے بنکر میں بند رہیں گے۔ اب اس پر میں آتا ہوں، عمران خان صاحب نے جب یہ جو کہا کہ جی میں 4 سے 6 ہفتے تو کم از کم مجھے لگیں گے مزید، وہ یوں کر کے کہتے ہیں نا، مزید مجھے صحتیاب ہونے میں اور روٹین کی مجھے ایکٹیویٹیز شروع کرنے میں، تو روٹین ایکٹیویٹیز عمران خان صاحب کی کچھ اور تو ہے نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، چندہ مانگنا ہے، جلسے کرنے، بس چندہ مانگنا ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لانا ہے، بس یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل اپنا ہے کیا ہوتا ہے زندگی کا مقصد۔ اور آج کل زندگی کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کا جو نظام حکومت ہے، پاکستان کا جو حکومت کیا بلکہ ریاست کا نظام، وہ مفلوج ہو، تاکہ وہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے آرمی چیف لگے، اس بات پر کسی نہ کسی طرح حکومت اور نظام مجبور ہو جائے۔ عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کی FIR نہیں کٹوا سکے۔ اب عمران خان صاحب وزیر آباد کہاں آرمی چیف کا تقرر کہاں، وزیر آباد کے تھانے کا SHO، ایک تھانے کا SHO کے معاملے پر عمران خان صاحب کا اب پرویز الہی صاحب کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ تو اب مطلب عالم جو ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نوز ڈاؤن جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جن کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑی توپ بن چکے ہوئے ہیں، ہاں انتشار دائر ایک بندہ انہوں نے اپنا فوکس اپنے طرف رکھا ہوا ہے بس انتشار کی شکل میں، ادروائز عمران خان صاحب کے مطالبات تیزی سے نیچے آ رہے ہیں۔ میری بھی وہ ہو رہی تھی، اپنا سلپ آف ٹنگ ہو رہی تھی، زبان کی پھسلن ہوتی ہے، تو تیزی سے نیچے کو میں کچھ اور کہنے لگا تھا، بہرحال تو وہ تیزی سے نیچے آ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اب آتا ہوں میں ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے FIR اپنی مرضی کی درج کروانی تھی، نہیں ہوئی۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اداروں نے عمران خان صاحب کو آخری مہلت دی ہے، اب وفاق اور ادارے مداخلت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کا عمران خان صاحب نے اور ان کی صوبائی حکومتوں نے خود موقع دیا ہے، ورنہ 18ویں ترمیم میں صوبے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے 1000 بار سوچا، کوشش کی، آئین اپنا پھولا، شریف الدین پیرزادہ ثانی وہ جو تھے، کیا نام تھا ان کا، وزیر قانون جو تھے متحدہ قومی موومنٹ والے، فروغ نسیم صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو طرح طرح کے آرٹیکلز بتائے، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے موقع نہیں دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ سندھ میں مداخلت کر سکے، وفاق سندھ میں مداخلت کر سکے، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے تھے۔ وہ جو چیز ہوتی تھی بائی دا بک کر رہے تھے۔ باقی گڈ گورننس کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت جو کام کر رہی تھی وہ بائی دا بک کر رہی تھی، آئین اور قانون کے مطابق، لہٰذا وہ نہیں ہو پا رہا تھا، عمران خان صاحب کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو خود نہیں کر پائے تھے، وہ اب موقع دے رہے ہیں عمران خان صاحب ان کو، شہباز شریف صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو۔ اس وقت بھی شیخ رشید کہتے تھے گورنر راج لگانے جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب 3-4 بار پہنچ چکے تھے، اب یہاں پر معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب پر جب حملہ ہوا تو حملے کے بعد عمران خان صاحب نے FIR کٹوانے کے لیے جناب نام دے دیا کہ جی فلاں 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 کی FIR
پر درج ہوگی. FIR درج نہیں ہوئی. مداخلت کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کی FIR تو درج ہو نا, اور پھر IG کو کہا کہ آپ جا کر FIR درج کریں. IG نے FIR درج کر لی. FIR وہ درج کی جو واقعہ ہوا. FIR میں ملزم, نامزد ملزم وہ نوید, وہ جو لڑکا وہاں سے وہ جو گن کے ساتھ پکڑا گیا, فائرنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, وہ آ گیا سامنے, اس کا نام ہے, اور سرکار مدعی بنے ASI صاحب. تو وہ جو موقع پر موجود تھے انہوں نے اپنی مدعیت میں FIR درج کروائی ہے. یہ مداخلت ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, اور مداخلت کی دعوت یا جواز عمران خان صاحب نے فراہم کیا. آگے آتا ہوں میں. اس کے بعد اب پنجاب پولیس نے وزارت داخلہ کو لکھا ہے پنجاب کے کہ جناب اب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائیں. اس سے پہلے وفاقی حکومت لکھ چکی ہے کہ جس معاملے کی تحقیقات کے لیے فوراً JIT بنائیں. پہلی رات ہی وفاقی حکومت نے لکھ دیا تھا, یعنی 3 نومبر کو جب یہ سانحہ ہوا تھا, حادثہ ہوا تھا, حملہ ہوا تھا, حادثہ تو نہیں یہ سانحہ ہے, تو حملہ ہوا تھا, تو اس رات ہی وفاقی حکومت نے لکھا تھا کہ جی آپ اس کے اوپر JIT بنائیں. پنجاب حکومت کو, پنجاب پولیس کو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بنائیں گے جی. عمران خان صاحب کہہ رہے جی میں نے تحقیقات کی ہوئی ہے, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. کل عمران خان صاحب کا CNN پر انٹرویو تھا. میں نے یہ بات بار بار میں گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب صحافی ہوں گے تو خان صاحب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. جب ان کے اپنے خوشامدی ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی ایک سوال کے بعد پونے گھنٹے کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ کن شواہد کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے قتل کی سازش جو ہے وہ وزیر اعظم نے کی ہے, اس میں رانا ثناء اللہ ملوث ہے, اس میں DGC ملوث ہے, کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ ہوا 2 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے میری حکومت گرائی گئی, پھر میں ان سے قابو نہیں آ رہا تھا, پھر میں 75% الیکشن میں جیت رہا تھا, تو پھر انہوں نے کہا نہیں ثبوت. تو عمران خان صاحب کے پاس ثبوت یہ تھا کہ جی وہ دیکھیں نا وقار ستی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا. اور بھائی صحافی تو خبر ٹویٹ کرتا ہے, صحافی تو مطلب عجیب و غریب قسم کی. تو CNN پر عمران خان صاحب کو لمبی تقریر نہیں کرنے دی گئی جو پاکستان کے اینکرز ان کو کرنے دیتے ہیں, ثبوت کوئی نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں تھے, تو لہٰذا FIR جو ہو گئی عمران خان صاحب کی مرضی کے اگینسٹ ہو گئی. JIT عمران خان صاحب نہیں بنانا چاہ رہے تھے, وہ کہہ رہے میں نے تحقیقات کی ہوئی ہے, کس چیز کی مجھے تحقیقات کی ضرورت ہے. اب پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ JIT بنائیں. معاملات تیزی کے ریت کی طرح عمران خان صاحب سے پھسلتے جا رہے ہیں. وہ صوبہ جو عمران خان صاحب نے بڑی مشکل, وہ کہتے ہیں نا 75% میں نے وہ کیا الیکشنز جیتے. وہ بھائی 75% الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے, ضمنی الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں اور وہ سچ ہوگا. آپ کی حکومت میں 100% انتخابات آپ کی اپوزیشن نے جیتے تھے, ضمنی انتخابات 100%. بھائی جتنے انتخابات ہوئے تھے, سندھ کے سارے انتخابات, پنجاب کے سارے انتخابات, KP کے جو اپنی نوشہرہ کی سیٹ, مطلب 14-15 نشستوں پر انتخابات ہوئے تھے, سارے کے سارے آپ ہار گئے تھے. اس کے بعد ضمنی اپنا بلدیاتی انتخابات KP کے آپ سارے ہار گئے تھے. تو بہرحال تحقیقات نہیں ہونے دے رہے تھے نا عمران خان صاحب. اب قصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے قتل کا منصوبہ, کیونکہ اس میں فلاں ملوث ہیں, مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے, لہٰذا اب میں ملک نہیں چلنے دوں گا. انہوں نے منصوبہ بنایا. یہ منصوبہ بہت پرانا ہے, قتل کی سازش سے پہلے کا منصوبہ ہے. میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ ان کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان میں نقل و حمل جو ہے وہ بند کرنی ہے. آخری جو عمران خان صاحب کے پاس وہ بلوا کرنے کا آخری ان کے پاس منصوبہ, تو اس پر عمران خان صاحب عمل کر رہے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے ان کی صوبائی حکومتیں, پنجاب اور KP کے, ان حکومتوں نے جیم کیا ہوا اسلام آباد کی طرف جانے والے راستوں کو, اور شہروں کے اندر روزانہ مال روڈ پر آ کر 5, 7, 8 لڑکے 10 لڑکے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, گورنر ہاؤس کے سامنے سڑک بند کر دیتے ہیں, پولیس تماشائی بنی ہوتی ہے. صوبائی حکومت ہے بھائی. اب یہ اچھا, اس کے علاوہ آج جو مناظر دیکھے ان آنکھوں نے وہ بڑے خطرناک ہیں. صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ وہ راولپنڈی میں کھڑے ہو کے سڑک بلاک کروا رہے ہیں, ٹائر جلوا رہے ہیں, ویڈیوز ہیں, نیشنل میڈیا چلا رہا ہے. اس وزیر قانون جس نے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے وہ خود قانون توڑوا رہا ہے کھڑے ہو کر. سڑک بلاک کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے, سرین خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے, عدالتوں کے فیصلے, ہائی کورٹس کے فیصلے, سارے فیصلے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, مشیر داخلہ جو ہیں پنجاب کے, جنہوں نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھوانی ہے, عمر سرفراز چیمہ صاحب, وہ بلوائیوں کو ہوا دے رہے ہیں.
بلوا کرے، جا کر سڑک بلاک کرے، روڈ بلاک کرے۔ کے پی کے میں موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کرنے کے لیے صوبائی حکومت وسائل فراہم کر رہی ہے، ثبوتوں کے ساتھ چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، کوئی پولیس روک نہیں رہی۔ اب موٹر وے بند کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے جی؟ لوگ جو ہے موٹر وے پر کرسیاں رکھ کر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، کرسیاں رکھ کر بند کر دیا موٹر وے جی۔ موٹر وے بند ہے، پولیس جو ہے صوبائی ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کی پولیس ہے، عمران خان صاحب کا راج ہے، بھائی کا راج ہے، بالکل ٹپیکل مافیا اسٹائل، ٹپیکل۔ حکومتوں کو عمران خان صاحب مافیا اسٹائل کی طرح چلا رہے ہو، کہتے تھے نا مافیا، میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے۔ پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں ہے، پنجاب دنیا کے پتہ نہیں درجنوں ملکوں سے بڑا صوبہ ہے آبادی کی وائز، 12 13 14 کروڑ پنجاب کی آبادی ہے، 12 کروڑ تو ہوگی 2017-18 کی مردم شماری کے مطابق ہے نا، تو پنجاب کو مطلب 13 کروڑ سے زیادہ بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے کی حکومت کو عمران خان صاحب نے مفلوج بنایا ہوا ہے، اس صوبے کی جو آرٹریز ہیں وہ عمران خان صاحب نے بلاک کروائی ہوئی ہیں۔ اب سوچیں ملک کہاں جا رہا ہے۔ وہ جو سری لنکا بنانے کا عمران خان بار بار کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے، سری لنکا میں ایسا کیا ہوا ہے؟ سری لنکا میں کچھ دن مظاہرے ہوئے تھے، پھر دوبارہ نظام ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان صاحب کا منصوبہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کا تھا، جو وہ اس طرف جا رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی یہ ہے ہماری، خوش قسمتی کہ لوگ نہیں نکل رہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پنجاب اور کے پی کے کی پولیس ابھی تک ان بلوائیوں کو یا جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ کر ٹائر جلا رہے ہیں، گورنر ہاؤس کے گیٹ کو جلا رہے ہیں، موٹر وے پر کرسی رکھ کر وہاں پر شامیانے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا سڑکوں پر مری روڈ پر، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ ان کو کچھ نہیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی سڑکیں کھلوا دو، سائڈ پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرو، آپ کا رائٹ ہے، کون منع کر رہا ہے آپ کو پروٹیسٹ کرنے سے؟ اسکول بچے نہیں جا پا رہے، مریض ہسپتالوں کو نہیں جا پا رہے، تو اس طرح کا عمران خان صاحب نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ جی میں جیسے مناظر دکھاؤں کہ جی سری لنکا ہے، سری لنکا ہے۔ سوال پوچھو تو جواب کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کا منصوبہ آپ کے خلاف بنا کہاں تھا، جواب کوئی نہیں ہے۔ تو اب مداخلت جو ہے، جس کا آغاز سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا، اور یہ جائز مداخلت ہے، لیگل اور آئینی اور کانسٹیٹیوشنل مداخلت ہے، کہ بھائی ایک ثانیہ ہو گیا، ایک واقعہ ہو گیا، اور چھوٹا واقعہ نہیں ہے، سابق وزیر اعظم کے اوپر گولی چلی ہے۔ وہ بندہ جو خود کلیم کر رہا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ اپنا لوگ ہیں میرے ساتھ، میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوں، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ ایف آئی آر نہیں درج ہونے دے رہا، وہ ہر طرح کی تحقیقات میں تعاون کرنے سے انکاری ہے۔ اب یہ ہے کہ عمران خان سے پولیس انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہی ہے، اور کہا عمران خان سے تک پولیس کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ پولیس کون سی؟ پنجاب کی اپنی پولیس، وہ پولیس جس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ نے میرے بلوائیوں کو کچھ نہیں کہنا، وہ پولیس جب پوچھنے جا رہی ہے تو جھوٹا سچا بیان تو دے دو، نہیں، عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی پولیس کو۔ بھائی انویسٹیگیشن میں، انیشیل انویسٹیگیشن میں اسٹیٹمنٹ تو لینی ہے نا، انویسٹیگیشن ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکی۔ وہ جو موقع واردات تھا اس کے اوپر نقشے بنتے ہیں، وہ لگا کر وائٹ لائنیں نہیں بناتے ہوتے، وہ نہیں ہو سکا مافیا اسٹائل میں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اب ایک مداخلت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر لی، اب مزید مداخلت کی، آئینی مداخلت کی، کہ جواز عمران خان صاحب خود فراہم کر رہے ہیں۔ جب صوبائی حکومت خود وفاق کی طرف، وفاق یعنی وفاقی دارالحکومت کی طرف جانے والی سڑکیں بلاک کرے، آئین اور قانون کے مطابق کام نہ کرے، تو پھر دو راستے ہوتے ہیں وفاقی حکومت کے پاس۔ ایک تو صوبے کا نظام امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو مداخلت کا اختیار ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ جو ہماری جو بڑی مین شاہراہیں ہیں، موٹر وے، نیشنل ہائی وے، جی ٹی روڈ، انڈس ہائی وے اور اس طرح کی باقی جو سڑکیں ہیں، وہ ساری کی ساری بڑی سڑکیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری سڑکیں وہ ساری کی ساری وفاق کی ٹیریٹری میں آتی ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر تو وفاق اپنی فورسز لگا سکتا ہے، رینجرز اور فوج وہ بھیج سکتا ہے، تو ایک اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر شہروں کے اندر فرض کر لیتے ہیں لاہور کا مال روڈ ہے، یا لاہور شہر کے اندر داخل ہونے والی جو سڑکیں ہیں، شہر کے سے نکلنے اور داخل ہونے خارجی اور داخلی راستے جو ہیں، وہ اگر صوبائی پولیس نہیں کھول رہی تو وفاقی حکومت وہاں پر بھی مداخلت کر سکتی ہے اور کرے گی، کیونکہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔
جو ہوتا ہے نا بڑا جلوس ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں بیچارے عام لوگ جو ہیں بے صبر کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار گنتی کے 10 12 15 20 25 30 لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے اور ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ، تو ہزاروں میں سے چند نکلتے ہیں، انیشیٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہٹ جاؤ، کیا بدماشی لگائی ہوئی ہے. جب وہ کہتے ہیں تو پھر چند میں سے وہ چند سو ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا پھینٹا لگ جاتا ہے، ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے صورتحال ہوگی خراب، اس سے خون ریزی کا خطرہ ہے. تو عمران خان صاحب ظاہر اسی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو وفاق کی حکومت اس سے بچنے کے لیے مداخلت کر سکتی ہے. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان چیزوں کا اشارہ دیا ہے، بلکہ کھلا اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں صوبائی حکومتوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں، ورنہ آئینی اور قانونی نتائج بھگتنے کے لیے، خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ میں نے گزارش کی کہ ایک تو پولیس، اپنا رینجرز اور فوج تعینات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس صورت میں تعینات وفاق کی حکومت نہیں کر سکتی کہ اگر صوبے کی حکومت یا صوبے کی پولیس ایفرٹس لے رہی ہو، کوشش کر رہی ہو. وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ سندھ میں بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت، صوبائی مشینری کام کر رہی تھی. یہاں پر عمران خان صاحب نے صوبائی مشینری کو مافیا اسٹائل میں مفلوج کیا ہوا ہے. تو جب صوبائی مشینری پنجاب کی اور KPK کی مفلوج ہے تو وفاق اپنی فورسز بھیج سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے اور وہ بھیجے گا، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا آئینی اور قانونی خمیازہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو پنجاب کی سڑکیں ہیں وہاں پر رینجرز اور فوج آپ کو نظر آئے گی. گورنر ہاؤس کے لیے فوج اور رینجرز تعینات کر دی گئی ہے. اسلام آباد پولیس نے شہر میں کے داخلی اور خارجی راستے کلیئر کروانے کے لیے اختیارات مانگ لیے ہیں، رینجرز مانگ لی ہے. تو اب ایک راستہ یہ ہے کہ فورسز تعینات کی جائیں گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر اس سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی مداخلت کرتے ہیں، وفاق کو مفلوج کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں جو وہاں پر وفاقی فورسز آئیں گی ان کے سامنے ان کے ساتھ مزاحمت کرے گی صوبائی حکومت، تو پھر آئین کے تحت گورنر راج لگانے کا بھی آپشن موجود ہے. اور ایسی صورت میں ممکن ہے کہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی بھی ضرورت نہ پڑے. ذرا آئینی اور قانونی نکتہ ہے تو اس کو آئینی اور قانونی ماہرین مزید بتائیں گے، لیکن کیونکہ معاملہ ہے وفاق کو مفلوج کرنا، عوام کا جو زندگی ہے وہ مفلوج کرنا، اپنے صوبے کے عوام کی زندگی، KPK اور پنجاب کی، تو لہٰذا یہ دونوں معاملات جو ہیں اپنا وفاقی حکومت اس کی تیاری کر رہی ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، آج ایک پنڈی میں بڑا اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو آج یا کل میں عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے فورسز جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی شاہراہوں کے اوپر. اسلام آباد کی طرف جانے والے، آنے والے، پنجاب، سندھ، KPK ہر طرف جہاں جائیں بیٹھ کر سڑکیں بند کر کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کھلوانے کے لیے رینجرز اور فوج تعینات ہو سکتی ہے. اگر اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو پھر عمران خان صاحب گورنر راج کے لیے تیار رہیں، اور گورنر راج کے بعد جیل جانے کے لیے یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.